سلام اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان. مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ان کے درمیان امام کا مقام بہت اہم ہوتا ہے. وہ لوگوں کو دین کی تعلیم جو دیتے ہیں، لیکن وہ ملک جہاں مسلمان اقلیت ہیں اور انہیں بہت سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں امام کا کردار صرف دینی فرائض کی ادائیگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انہیں ایک لیڈر کا کردار بھی نبھانا ہوتا ہے. ایک ایسے لیڈر کا جو اپنے لوگوں کو اس راستے پر لے کر چلے جہاں صرف دینی نہیں دنیاوی مسائل کا حل بھی مل سکتا ہو، اور جو صرف اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرے. تو آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں امریکہ میں موجود 3 امام صاحبان سے جو مختلف طریقوں سے امریکی مسلم کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کا سادہ لیکن منفرد انداز سے حل نکال رہے ہیں. آج سب سے پہلے ملیں گے امام طالب شریف سے جو دل جیت رہے ہیں مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول کر. پھر کچھ باتیں ہوں گی امام ضیاء مخدوم سے جو سکھا رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کو ذمہ دار شہری ہونا. اور آخر میں ملیں گے امام سطو الدین محمد سے جو سنوار رہے ہیں بچوں کے مستقبل انہیں باکسنگ سکھا کر. امریکہ میں مختلف اندازوں کے مطابق 20 سے 50 لاکھ کے درمیان مسلمان آباد ہیں. کسی کا خاندان یہاں کئی نسلوں سے رہ رہا ہے تو کوئی کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں آیا ہے، لیکن اب یہ سب امریکی کلچر کا حصہ ہیں. اور یہاں کی روایت یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے اور کسی کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ کی جائے. یہی وہ ماحول ہے جو آپ کو واشنگٹن ڈی سی کی سب سے پرانی مسجد محمد میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کا سہرا جاتا ہے مسجد کے امام طالب شریف کے سر. ان کی نظر میں ایک متنوع معاشرے میں امام کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ خود اسے کیسے نبھا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. It really surprised me on this one here. Right now I don't think you're in good shape, Imam. Wait a minute now, hold up, see. Oh, look at that. امام کا لفظ سن کر ذہن میں عام طور پر ایک ایسے شخص کی تصویر نہیں ابھرتی جو مسجد کی بیسمنٹ میں کسی بزرگ خاتون کے ساتھ چیکرز کھیل رہا ہو. لیکن واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف ایک عام امام ہیں بھی نہیں. Primary duties of imam. لفظ امام میں یعنی ماں کا لفظ شامل ہے تو امام کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کی فکر کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. امام طالب کی یہ سوچ صرف مسجد کے اندر تک محدود نہیں، باہر لگے بینر کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام نصف صدی سے قائم اس مسجد کا شہر میں کیا مقام دیکھنا چاہتے ہیں. بینر پر لکھا ہے ہماری کمیونٹی ہماری ذمہ داری. I chose that as a model. میں نے اس ماڈل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ دین میں ہمیں ایک امہ قرار دیا گیا ہے، صرف عالمی سطح پر ہی نہیں بلکہ مقامی سطح پر بھی. یہ ہمارا فرض ہے کہ ان جگہوں کے استعمال میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں جنہیں دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس مسجد کے دروازوں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر وہ جگہیں استعمال کرتے ہیں، اور وہاں اگر ہم کچھ ایسا دیکھیں جو انسانی بھلائی اور ترقی کے لیے موزوں نہیں تو اس کو بدلنا ہمارا فرض ہے. اس شہر میں، اس ملک میں رہنے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ اس کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں. اس سوچ کی عملی شکل ہے مسجد محمد کا کبار پروگرام، جس کے ذریعے ہفتے کے 5 دن شہر کے نادار بزرگوں کو یہاں مفت حلال کھانا کھلایا جاتا ہے. اگرچہ حکومت شہر میں سینئر سٹیزنز کے لیے قائم مراکز میں مفت کھانا فراہم کرتی ہے لیکن وہ حلال نہیں ہوتا. امام طالب بتاتے ہیں کہ یہ مسجد محمد کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ واشنگٹن کی حکومت نے یہاں خاص طور پر حلال کھانا بھیجنے کا انتظام کیا ہے. During the month of Ramadan, the city that we live in had a transportation problem. 2014 میں رمضان کے مہینے میں شہر میں بزرگ اور معذور افراد کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا پروگرام مشکلات کا شکار ہو گیا. اس مسجد میں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور آتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، تو آئیے ہم اس شہر کو دکھا دیں کہ ہم کتنے رحم دل ہیں اور ٹرانسپورٹ کے لیے شہر کی مدد کریں، اور وہ بھی بلا معاوضہ. یہاں سے 32 لوگوں نے شہر کی انتظامیہ کو اپنا شیڈول بتایا تاکہ وہ ضرورت کے وقت انہیں بلا سکے. پورا رمضان ان لوگوں نے یہی کیا. میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی مالی فائدہ پہنچا. شہر کی انتظامیہ ہم سے اتنا متاثر ہوئی کہ جب بزرگ افراد کے لیے کھانے کے اس پروگرام کو چلانے کا وقت آیا تو انتظامیہ نے دوسروں کے مقابلے میں ہمارا انتخاب کیا. And so when it was time for this program to partner with them on this program, but they took our application and put it on the top. اس کے علاوہ یہاں لوگوں کے مالی مسائل کے حل، خاندانی رشتوں کی مضبوطی اور زندگی کے دیگر معاملات میں رہنمائی کے لیے بھی کئی پروگرامز چلائے جاتے ہیں. کھانے کے پروگرام کی طرح مسجد کے ان دوسرے پروگراموں میں بھی صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. What is this saying? It's saying that Muslims اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی نہیں تمام لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں. of all people.
اور امام طالب مسلم کمیونٹی کے ہر حصے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا اندازہ مسجد کی سرگرمیوں میں خواتین کے نمایاں کردار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہاں نہ صرف کبار پروگرام کی نگرانی ایک خاتون کرتی ہیں، بلکہ مسجد کے دفتر میں بھی خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں۔ Why do you think it's important to آپ کے لیے خواتین کو مسجد کی روزمرہ سرگرمیوں میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے؟ That's who produces the imams. Culture is different here. مائیں ہی امام پیدا کرتی ہیں۔ امریکہ کا ماحول کچھ مختلف ہے، یہاں مرد اور خواتین زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں مساجد کا آغاز غلامی کے دور سے ہوا تھا۔ مساجد میں لوگ عبادت ہی نہیں، دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی آتے تھے۔ اسلام کی پہلی مسجد کا بھی یہی ماڈل تھا۔ That was for everything. کمیونٹی کے لیے مسجد گھر کی حیثیت رکھے، اس کے لیے امام طالب نوجوانوں کی صرف دینی نہیں، دنیاوی ضروریات پر توجہ دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ How many times have we heard a parent say, کتنی مرتبہ والدین یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا بچہ ایسا کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات سن ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو میں سب سے پہلے تو ان کی بات سنتا ہوں اور پھر ہم ان کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ ہم یہاں کھیلوں کی ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں رعایتی ٹکٹس دیتی ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں امریکہ میں ایک غیر مسلم ادارہ ایک سپورٹس ٹیم خاص مسلمانوں کو ٹکٹیں دے تاکہ وہ مل کر اپنا دن گزار سکیں اور ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں؟ Allahu Akbar. واشنگٹن ڈی سی میں امام کی ذمہ داری سنبھالنے کا مطلب ہے دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار رہنا۔ امام طالب کی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششوں کو نہ صرف امریکی صدر اور کانگریس نے سراہا ہے، بلکہ افریقی ملک کیمرون انہیں اپنے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نواز چکا ہے۔ ان کوششوں میں امام کی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے جب انہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہوا تھا تو ان کی مدد سب سے پہلے غیر مسلموں نے ہی کی تھی۔ جب میں فوج میں گیا تو اسلام بہت مقبول نہیں تھا۔ 70 کی دہائی تھی، میری عمر صرف 18 برس تھی، اور وہ پہلا شخص جس سے میں نے مدد مانگی ایک کیتھولک پادری تھا۔ اللہ نے اس کے ذہن کو اتنی وسعت دی تھی کہ وہ میری مدد کر سکے۔ اس نے مجھے چرچ کا ایک کمرہ استعمال کرنے کی اجازت دی جہاں میں اپنی عبادت کر سکتا تھا، اور پھر اس نے میرے حق کے لیے اعلیٰ سطح پر بات کی، جس کے بعد میری دینی ضروریات کے لیے فوج نے اقدامات کرنے شروع کیے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف آوازیں ان دنوں بہت بلند ہیں، لیکن جب مسجد محمد کو مسلمان مخالف حلقوں کی جانب سے دھمکیاں ملی تو اہل علاقہ مسجد کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ امام طالب کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر امریکی اور ان کے مذہبی رہنما امن اور دوستی کے راستے پر چلنا ہی پسند کرتے ہیں، اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو امام طالب کی کوشش ہے کہ وہ اپنے حسن سلوک سے ثابت کریں کہ انہیں کیسا سمجھا جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ سب کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ I can't do that either. That was a good one. آپ نے دیکھا کہ امام طالب شریف کے لیے اپنی مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلا رکھنا کتنا اہم ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں دوسرے ملکوں سے آئے مسلمانوں کو سمجھانا ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اکثر امریکی کلچر سے ناواقفیت کے سبب افریقی امریکیوں کے طور طریقوں کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھتے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ دین کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور اس پر مختلف طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا امریکی ہونا مسلمان ہونے سے مختلف ہے؟ اس پر بات کریں گے امام ضیاء مخدوم کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کچھ غیر معمولی امام صاحبان سے، تو ملتے ہیں امام ضیاء مخدوم سے، جو امریکی مسلمانوں کی نئی نسل میں یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ صرف امریکی نہیں مسلمان بھی ہیں، اور یہ کہ ان کی روزمرہ زندگی میں ان کی امریکی قومیت اور مسلمان شناخت کے درمیان کوئی تصادم یا کلیش موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں تابندہ نعیم کے ساتھ۔ یہ کسی ہوٹل کا باورچی خانہ نہیں، نہ ہی کسی کھانا پکانے والے چینل کا کوکنگ کمپٹیشن۔ باہر دسمبر کی ٹھنڈی صبح ہے، چھٹی کا دن ہے، اور یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مل جل کر کھانے کا کچھ سامان تیار کرنے۔
تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں شاید پیٹ بھر کھانا میسر نہ ہو۔ یہ نوجوان بچیاں اور خواتین رضاکار ہیں اور حصہ ہیں ریاست ورجینیا میں کام کرنے والی ایک تنظیم میک اسپیس کا۔ میک اسپیس یعنی گنجائش پیدا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں میک اسپیس میں اس لیے ہوں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں سب کے لیے جگہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ کمیونٹی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں، تمام کمیونٹیز کے لیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میک اسپیس کے حلقوں میں میری عمر کے افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے حلقے مجھے اپنے سے متعلق بھی لگتے ہیں، ان میں موجودہ ایشوز پر بات کی جاتی ہے۔ موجودہ ایشوز مطلب؟ Recent halaqah I attended was, I think it had more to do with the San Bernardino shootings and stuff. میں نے حال ہی میں جو حلقہ اٹینڈ کیا اس میں بات کی گئی سین برنارڈینو شوٹنگ کی، کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم کیسے اس منفی صورتحال کا سامنا کریں۔ In the past several weeks to a few months, our community here in America, the Muslim American community, has gone through some challenging times. یہ ہے امام ضیاء، میک اسپیس کے بانی اور روح رواں۔ 15 سال پہلے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے امریکہ پہنچنے والے امام ضیاء کا اصل شعبہ IT ہے۔ یہ ورجینیا کے ایک بینکویٹ ہال میں نماز کی امامت کراتے ہیں۔ جی ہاں، امام ضیاء کسی باقاعدہ مسجد کے امام نہیں۔ وہ لوگ جو مسجد نہیں جاتے یا نہیں جانا چاہتے، ہم مسجد کو ان کے پاس لاتے ہیں۔ جب میں مسجد میں امام تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ادھر جو نوجوان طبقہ ہے، اکثر وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں۔ جن موضوعات پہ بات کی جاتی ہے ان کا ہماری زندگی سے ادھر کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خواتین کا بھی یہی ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ مساجد میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور پروگرام جو بناتے ہیں ان میں ہمارے جو ضروریات ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ تو ان دونوں طبقوں کی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے میک اسپیس کا بنیاد رکھا۔ میک اسپیس کے تحت کیا ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور کس طرح مختلف ہے یہ مسجد جس میں اندر نماز ہوئی اس سے جو کہ دوسری جگہوں کے اوپر نماز پڑھائی جاتی ہے؟ مسجد کا جو فقہی تعریف ہے ہم اس کے اندر نہیں آتے، تو جب ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں مثلاً تو وہ احکام جو مسجد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو حجاب ابھی تک نہیں پہنتے، کیا ہم ان کو ہم اپنی کمیونٹی سے الگ کریں گے اور ان کو کچھ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آئیں؟ ان کے لیے وہ تدریج کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے مساجد میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسے ماحول یا تھرڈ اسپیس کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے جو بہنیں ہیں وہ آرام اور اطمینان سے آئے، کیونکہ نوجوان وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں، اور کرکٹ ہو یا باسکٹ بال ہو یا فٹ بال، امریکن فٹ بال جو کھیلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا اور جو انڈور بھی ہوں پنگ پونگ ویڈیو گیمز وغیرہ وہ سہولتیں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اسی کے درمیان ہم بہت ہلکا سا ان کو کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی ہم ایک ایسپیکٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سرگرمیاں تو دیگر مساجد میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے کام کا فرق یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو کتنا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ وہ دوسروں کی طرف زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے،
اور اس کو دوسروں کی طرف کتنی گنجائش اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس کے، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو جس طرح مصری مسلمان ہے، افغان مسلمان ہے، پاکستانی اور بھارتی مسلمان ہیں، اسی طرح امریکن مسلمان بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مہاجر ہوتے ہیں ادھر وہ بھی امریکن سٹیزن شپ کو لیتے ہیں، لیکن وہ جو ادھر پیدا ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اور ملک ہے ہی نہیں، یہیں کا ہے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے جو پرائیورٹی ہے یہ کہ ان کو یہ سمجھائے، ہمارے اپنے نوجوان طبقے کو خصوصاً، کہ آپ امریکن بھی رہ سکتے ہیں اور مسلمان بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے جرائم سے دو ہاتھ کرنے والے ایک امام سے. جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی تو اکثر ان کا تعلق دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑے جانے کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ایسے بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے جو کمیونٹی کے دیگر حلقوں کو بھی متاثر کریں. مثلا واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور واقع شہر فلاڈیلفیا میں بہت سے والدین، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، پریشان ہیں کہ ان کے بچے جرائم پیشہ گروہوں کا حصہ بن جاتے ہیں. تو امان اظہر اس وقت ہمیں ملوانے لگے ہیں امام ستو الدین محمد سے، جو اپنے علاقے کے بچوں کو منشیات اور تشدد سے دور رکھنے کے لیے سہارا لے رہے ہیں باکسنگ کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہیں امام ستو الدین، جو فلاڈیلفیا کے مضافاتی علاقے میں قائم مسجد محمد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. لیکن امام ستو الدین کوئی عام امام نہیں، وہ تجربہ کار باکسر بھی ہیں. میں 10 سال کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا، اور جن صاحب کے باعث میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا انہوں نے میرا نام ستو الدین رکھا، جس کا مطلب ہے دین کی خدمت کرنے والوں میں صف اول. اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور قبولیت کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی اور مجھ پر اس کا بہت مثبت اثر ہوا، اور اس دن سے میری کوشش ہے کہ میں اپنے نام پر پورا اتر سکوں. باکسنگ سے میری زندگی میں ڈسپلن آیا اور مجھ میں آگے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور یہ کہ میں آگے بڑھنے کی جستجو کروں اور اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکوں. اس لحاظ سے باکسنگ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. امام ستو الدین کے لیے باکسنگ صرف ان کی ذات تک ہی نہیں بلکہ علاقے کی ترقی کے کاموں سے بھی جڑی ہے. اس علاقے میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک مہینے میں تقریباً 6 قتل ہوتے ہیں. یہ علاقہ منشیات اور جرائم کا گڑھ تھا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر، عمارتیں مخدوش ہیں، تو ہم یہاں پر اس خیال سے آئے کہ اس علاقے کے لیے کچھ بہتر کریں. اس علاقے کے رہائشی مجھے باکسر کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں نے باکسنگ کیوں ترک کی، اور میرا جواب ہوتا تھا کہ میں اب امامت کرتا ہوں. تو پھر خیال آیا کہ باکسنگ جم تو کھولا جا سکتا ہے، تو پھر باکسنگ جم کی شروعات ہوئی، اور علاقے کے تمام بچے جم میں آنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو ٹیکنگ اٹ ٹو دی اسٹریٹ کا نام دیا تھا. یہی ہمارا ترانہ بھی تھا اور نصب العین بھی، اور ہم یہ کرتے تھے کہ سڑکوں کو بند کر کے بچوں کو تربیت دیتے تھے. مختلف علاقوں میں جا کر وہاں باکسنگ رنگ لگا کر ترغیب دیتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ تمام بچے جو رف اینڈ ٹف ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری جانب آئیں گے. مسجد محمد میں قائم دفتر میں امام ستو الدین کا دن امامت کے فرائض کے علاوہ فون کالز، روزمرہ کے مسائل نمٹانے، ملاقاتوں اور سیاسی بحث مباحثوں میں گزرتا ہے. ہمیں اس علاقے میں اپنے باکسنگ جم کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یہ جم
اس کمیونٹی اور یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے باعث بچے سڑکوں پر گھومنے سے دور اور محفوظ رہتے ہیں اور ان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا جم صرف شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مشہور ہے، اور خاص کر یہ کہ شاید دنیا بھر میں یہ واحد مسجد ہے جس میں باکسنگ جم موجود ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ This is the Muhammad Ali boxing gym. Muhammad Ali came down and visited this gym. اور یہ ہے محمد علی باکسنگ جم۔ محمد علی 1997 میں اس جم میں آئے اور ہمیں اس جم کے لیے اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت دی، اور فیلاڈیلفیا میں اس جم کی شہرت کے نتیجے میں بہت سے باکسرز اور بے شمار نوجوان یہاں آ کر ورزش اور ٹریننگ کرتے رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ فیلاڈیلفیا بھر میں سخت ترین اکھاڑا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ Roughest gyms in the city of Philadelphia. Yeah, I mean, we take pride in it. This gym is very important to me. مجھے خود بھی یہ جم بہت عزیز ہے، میرے اپنے بچوں نے بھی یہاں باکسنگ سیکھی، اور بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ امام اوپر جم میں ہے، یا پھر یہ کہ کیا امام مجھے باکسنگ سکھا سکتے ہیں۔ لیکن امام ستو الدین کا غیر معمولی طریقہ امامت کچھ حلقوں کو پسند نہیں بھی آتا۔ Some people think that, Muslims we shouldn't. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بطور مسلمان ہمیں باکسنگ کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، اور یہ کہ مسجد میں جم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جم اس علاقے اور یہاں کے نوجوانوں کو محفوظ اور سڑکوں سے دور رکھنے اور ان میں ڈسپلن لانے کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ Come in and worship at the same time. Have you met any other imam? کیا آپ کو اپنے جیسا دوسرا امام ملا؟ I never, and I can't say I have. مجھے تو کبھی ایک بھی نہیں ملا، میں ہاں نہیں کہہ سکتا، اور ایسا نہیں کہ میں یہ ماننا نہیں چاہتا، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے باکسنگ کرنی ہی نہیں چاہیے، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ محمد علی جو دنیا کے اعلیٰ ترین باکسر تھے، اس کے ساتھ مسلمان بھی تو تھے۔ Ali, and he's one of the most well-known Muslims, most popular Muslims, and people that everyone knows all around the world. آج کے شو میں ہم نے کوشش کی آپ کو کچھ ایسے امام صاحبان سے ملوانے کی جو ان روایتی اماموں سے بہت مختلف ہیں جنہیں دیکھنے کے ہم عادی ہیں، لیکن جہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ امریکہ کے بہت سے مختلف شہروں میں ایسے امام صاحبان ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے دین اور دنیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے ہمارا آج کا شو انجوائے کیا۔ کیسا لگا اپنی فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ۔